بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گوری کا گاؤں، قسط نمبر 2۔ صبح اسے کسی کے گرم گرم لمس کا احساس ہوا۔ اس نے غنودگی میں پوچھا کہ کون ہے؟ میں ہوں، تمہارا شوہر، اٹھو اور مجھے چائے بنا کر دو، پورا گاؤں جاگ گیا ہے، تم ابھی تک سو رہی ہو؟ معاذ نے کہا تو آنکھیں ملتے ہوئے اٹھی۔ معاذ اس کی شکل دیکھ کر ہنسنے لگا۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تمہاری شکل دیکھ کر ہنس رہا ہوں، کارٹون لگ رہی ہو بالکل، معاذ نے کہا اور باہر نکل گیا۔ وہ اٹھی اور آئینے کے سامنے آئی، دیکھا تو میک اپ کا حشر نشر ہو چکا ہے، کاجل اور آئی لائنر پھیل گئے ہیں، لپسٹک گالوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ وہ واقعی کارٹون لگ رہی تھی۔ اسے کمرے کے اندر ایک دروازہ نظر آیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ گاؤں میں واش روم بھی کمرے سے اٹیچ ہوگا۔ اس نے دروازہ کھولا تو اچھا سا واش روم تھا، بالکل شہر کے جیسا۔ اس نے شکر کیا، بیگ سے ایک ہلکا سا سوٹ نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو دیکھا کہ ایک چھپرا سا بنا ہوا ہے جہاں پر معاذ آگ جلائے بیٹھا تھا اور چائے تیار تھی۔ منال کو دیکھ کر غصہ آیا۔ اگر چائے پہلے سے بنی ہوئی تھی تو کیا ضرورت تھی مجھے جگانے کی؟ آج تو میں نے چائے بنا لی ہے، تمہارا پہلا دن ہے اس لیے، لیکن کل سے صبح سویرے اٹھ کر چائے تم ہی بناؤ گی، معاذ نے بولا۔ مجھے سویرے ہی کھیتوں کی طرف نکلنا ہوتا ہے، اگر کسانوں پر نظر نہ رکھوں تو سب گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ منال وہاں بیٹھ گئی، اس نے پیالی اٹھائی اور چائے کیتلی سے بھرنے لگی۔ معاذ اب غور سے اس حسینہ کو دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو معاذ کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں تو نظر ہٹانا ہی بھول گیا، پھر اپنے جذبات پر قابو رکھ کر خود سے بولا، نہیں معاذ نہیں، اس کے حسن کے آگے کمزور نہیں پڑنا، یاد ہے نا اس کی ماں نے تمہاری ماں کا حق مار کے اس کے باپ سے شادی کی تھی۔ چائے پینے کے بعد معاذ کھیتوں کی طرف روانہ ہو گیا تو منال نے سارے گھر کا جائزہ آرام سے لینا شروع کیا۔ یہ ایک چھوٹا مگر نئے طرز کا بنا ہوا گھر تھا۔ اس میں 2 کمرے تھے، لاؤنج تھا مگر ایک طرف سے کھلا ہوا تھا۔ لاؤنج کے سامنے بلاک تھا جس کا فرش سیمنٹ سے بنا ہوا تھا، پھر آگے میدان تھا جس کے کناروں میں دیوار کے ساتھ قسم قسم کے پھول اور پودے لگے ہوئے تھے جو کہ اس گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ سردی کی وجہ سے چھپرا سا بنایا ہوا تھا جہاں پر بیٹھ کے آگ جلائی جاتی تھی۔ آج بھی ہلکی سی سردی تھی، موسم سرما جانے کے لیے تیار تھا، لیکن پھر بھی اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دوبارہ سے آ کر چھپرے میں بیٹھ گئی اور ہاتھ سیکنے لگی۔ اچانک اسے موبائل کا خیال آیا۔ وہ کمرے میں گئی اور موبائل اٹھا کر باہر آ گئی اور واٹس ایپ دیکھنے لگی جہاں اس کی کزنز کے بہت سارے پیغامات پڑے ہوئے تھے۔ ان کو تو جلاؤں ذرا، وہ کہہ کر اٹھی اور لباس تبدیل کیا، میک اپ کیا، بال بنائے اور تیار ہوئی۔ پھر پھولوں کے پاس آ کر بہت ساری سیلفیاں لینے لگی۔ انجوائنگ ان ولیج کا اسٹیٹس لگا کر فوٹو اپلوڈ کی۔ جل جائیں گی میرا گھر دیکھ کر، ان کو لگا گاؤں کا کوئی بوسیدہ سا گھر ہوگا۔ پھر اس نے سولر پلیٹ، UPS وغیرہ کی تصویریں لیں اور انہیں بھی اسٹیٹس میں لگایا تاکہ کزنز کو پتہ چلے کہ اس کے گھر میں ہر سہولت ہے۔ اتنے میں گاؤں میں معاذ کے نکاح اور رخصتی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ تمام عورتیں، لڑکیاں سب باری باری اسے دیکھنے آنے لگیں۔ معاذ کی خالہ حلیمہ خاتون بھی آ گئیں۔ بیٹا، میں تمہارے اور معاذ کے لیے ناشتہ لائی ہوں، حلیمہ خاتون نے کہا اور ناشتہ اس کے سامنے رکھا۔ یہ دلہن تو شرماتی ہی نہیں ہے۔ گاؤں کی عورتیں سرگوشیاں کرنے لگیں، لیکن ہے بہت پیاری، ایک نے کہا۔ سب اسے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے وہ جنگل میں آیا ہوا کوئی نیا جانور ہو۔ منال تھوڑی ہی دیر میں اس رش سے
तंग हो गई। फिर एक औरत आई, इसने अपना नाम नूरी बताया और कहा कि वो माज की मुलाजमा है। मैं खाना बनाती हूँ यहाँ माज साहब के लिए, और मेरा शौहर भी यहीं ही होता है। सारा दिन वो माँ साहब के बाकी सारे काम करता है। हम दोनों मियाँ बीवी तकरीबन सारा दिन ही यहाँ काम करते हैं। सुबह की चाय हम माँ साहब के जागने से पहले ही बना देते हैं। आज भी मैंने चाय बनाई, फिर मैं घर चली गई। अब दोपहर का खाना बनाने आई हूँ, नूरी ने कहा तो मनाल खुश हो गई। वाह, मतलब मुझे कोई काम करना नहीं पड़ेगा, मनाल ने कहा। नूरी खाना बनाने लगी। सब औरतें भी चली गईं अपने घर। सबको काम थे अपने घरों में। क्या बनाओगी, मनाल ने रौब से पूछा। वो खुद को मालकन तस्वुर करने लगी। एकदम से उसके अंदर अकड़ आ गई, लेकिन माज के आने के बाद सारी अकड़ खत्म हो गई इसकी। नूरी, आज से तुम्हारी छुट्टी है। मेरा सारा काम आज से मेरी बीवी करेगी। खाना भी यही बनाएगी, मेरे कपड़े भी यही धोएगी और घर की सफाई भी यही करेगी। माज ने कहा तो मनाल की हवाएं उड़ गई। लेकिन मैं इतने सारे काम अकेली कैसे करूंगी, मनाल परेशान हो गई। गांव की सारी लड़कियां इतने सारे काम अकेले ही करती हैं, माज ने कहा। लेकिन मैं गांव की लड़की नहीं हूँ, मैं शहर की लड़की हूँ, मनाल ने सर को खम देकर एक अदा से कहा। आज से तुम गांव की लड़की हो और शहर का भूत अपने सर से निकाल दो, क्योंकि अब तुम्हारी सारी जिंदगी गांव में ही रहना है। इसलिए बेहतर है कि तुम शहर के बारे में सोचना छोड़ दो, माज ने कहा तो मनाल का रंग जर्द पड़ गया। माज ने खाना खाया और फिर बाहर जाने लगा। मेरी मुर्गी और इनके जुजों का ख्याल रखना, इन्हें दाना भी देना और बिल्ली से भी बचाना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बिल्ली उन्हें खा जाए और तुम अपने ख्यालों में गुमसुम बैठी रहो। पूरे 12 चूजे हैं, मैंने गिन कर रखे हैं, इनमें से एक भी कम नहीं होना चाहिए। माज उसे हिदायत देकर चला गया। इसके जाने के बाद मनाल मोबाइल और व्हाट्सएप में गुम हुई और उसे चूजों का ध्यान ही नहीं रहा। अचानक ही उसे मुर्गी के चीखने की आवाज़ आई। इसने मोबाइल से सर उठाकर देखा, एक बिल्ली चूजे पर हमला कर रही थी। एकदम से भागी और चूजे को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन बिल्ली चूजे को अपने मुंह में लेकर ऐसे भागी किसी के हाथ में ना आई। मनाल बिल्ली के पीछे भागी और मुर्गी बिल्ली के पीछे चिल्लाती हुई भागी, लेकिन बिल्ली नजरों से ओझल हो गई। मनाल सर पकड़कर बैठ गई। अब 11 चूजे रह गए थे। शाम को जब माज घर वापस आया तो आते ही इसने चूजों की गिनती शुरू की। मनाल का दिल डूबने लगा। आज रात खाने में क्या बनाऊं? गिनती के दौरान जानबूझकर मनाल ने इसका ध्यान हटाना चाहा कि वो गिनती भूल जाए। इतने में हलीमा खातून खाना लेकर आए। गांव में शाम को ही खाना तैयार करके खा लिया जाता है, मगरिब तक। मैं तुम दोनों के लिए देसी मुर्गी का सालन लाई हूँ। हलीमा खातून की आवाज़ पर माज ने पलटकर इन्हें देखा और गिनती रोक दी। गिनती रुक जाने पर मनाल की सांसें बहाल हुई। इसे दिल ही दिल में हलीमा खातून पर ढेर सारा प्यार आने लगा। आपने क्यों तकलीफ की खाला, मैं बना लेती, मनाल ने माज का ध्यान हटाने के लिए कहा था। खाना बनाने का इसका कोई इरादा नहीं था। वो जानती थी हलीमा खातून ज़रूर खाना लाएंगी। मोहतरमा, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि गांव में खाना सवेरे बनाया जाता है। सब सवेरे खाते हैं और जल्दी ही सो जाते हैं, फिर सवेरे उठते हैं, माज ने तंजिया कहा और फिर से चूज़ों की गिनती शुरू की। हलीमा खातून वापस चली गई थी। अच्छा, आप बैठ जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। प्लेट वगैरह कहाँ हैं? मनाल ने फिर उसे गिनती से रोका। शिश, चुप कर जाओ, मुझे गिनने दो आराम से। एक तो ये चूजे रुकते ही नहीं। माज ने उसे चुप करवाया। मनाल दिल ही दिल में डरने लगी।
نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ بار بار گننے پر چوزے 11 ہی نظر آ رہے تھے۔ کہا تھا نا میں نے چوزوں کا خیال رکھنا۔ پہلے ہی دن نقصان کروا دیا تم نے میرا۔ معاذ غصے سے دھاڑا تو منال کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ منال تو وہ لڑکی تھی جو کسی سے بھی نہیں ڈرتی تھی، بلکہ سب اس سے ڈرتے تھے، لیکن زندگی میں پہلی بار منال کو کسی سے خوف محسوس ہو رہا تھا، کسی کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا، اور وہ اس کا شوہر تھا۔ ایک طرف خوف تھا جو شادی کے بعد ہر بیوی کو شوہر سے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ منال اپنی ساری کشتیاں جلا کر یہاں آئی تھی اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ واپس نہیں جائے گی، ہر حال میں یہاں گزارا کرے گی۔ حیدر کو پھنسانے والی بات کی وجہ سے اسے جس قدر شرمندگی کا سامنا اس گھر میں کرنا پڑا تھا، اس کی وجہ سے وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے فرار کا واحد راستہ معاذ سے شادی تھا جو اس نے آسانی سے کر لی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، بلی نے اچانک حملہ کر دیا۔ میں بھاگی اس کے پیچھے چوزے کو بچانے کے لیے، لیکن وہ چوزے کو لے کر اتنی تیزی سے بھاگ گئی میں اسے پکڑ ہی نہیں پائی، منال نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تم سے یہی امید تھی، انتہائی غیر ذمہ دار لڑکی ہو تم۔ پہلے ہی دن تم نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارا دھیان چوزوں کی طرف تھا ہی نہیں، بلکہ تمہارا سارا دھیان موبائل، واٹس ایپ اور سیلفیز لینے میں تھا، لیکن میں بتا رہا ہوں، اس گھر میں رہنا ہے تو الرٹ رہنا ہوگا، ساری ذمہ داری اٹھانی ہوگی اور موبائل کی جان چھوڑ دو پلیز۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں رات کا کھانا نہیں ملے گا۔ ایک رات بھوکی گزار لوگی تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، معاذ نے کہا اور کھانا لے کر کمرے میں چلا گیا۔ خود کھانے کے بعد اس نے بچا ہوا کھانا چھپا دیا۔ منال باہر چارپائی پر ہی بیٹھی رہی یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ وہ ابھی تک خوف زدہ تھی، اب اسے بھوک لگنا شروع ہو گئی تھی۔ وہاں اس انتظار میں تھی کہ کسی طرح معاذ باہر کہیں چلا جائے تو وہ کھانا تلاش کر کے کھائے۔ تھوڑی دیر بعد معاذ باہر نکلا، دیکھا تو وہ چارپائی پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اندر آ جاؤ، رات بہت ہو چکی ہے، گاؤں میں اس وقت عورتیں باہر نہیں بیٹھتی، چور آ جاتے ہیں، میں سونے لگا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی آ کر سو جاؤ، معاذ کہہ کر اندر چلا گیا۔ بھوک کے مارے منال کو رونا آ رہا تھا۔ وہ اندر کمرے میں آئی تو معاذ لائٹ آف کر کے سو چکا تھا۔ وہ بھی آ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ اب وہ انتظار کرنے لگی کہ معاذ گہری نیند سو جائے تو وہ کھانا تلاش کر کے کھائے۔ کافی دیر بعد معاذ کے خراٹوں کی آواز اسے سنائی دی تو اس کی جان میں جان آئی۔ وہ بستر سے اٹھی اور پورے کمرے میں کھانا تلاش کرنے لگی۔ الماری کے اندر ایک دراز میں اسے کھانا مل گیا تھا۔ وہ بہت ہوشیاری سے چارپائی تک آئی اور موبائل کی لائٹ بھی آف کر دی تاکہ وہ اس کو نظر نہ آ سکے۔ پھر اس نے اندھیرے میں ہی کھانا شروع کیا۔ کھاتی گئی یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر گیا۔ پھر اس نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے اسے رزق دیا۔ بھوک کیا ہوتی ہے، آج ہی پہلی بار منال کو معلوم ہوا تھا۔ اس نے کبھی زندگی میں بھوک نہیں دیکھی تھی۔ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ رات 8 بجے سے اسے بھوک لگنا شروع ہو گئی تھی اور اب رات کے 12 بج رہے تھے جب اسے کھانا ملا تھا۔ اس نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور خالی برتن اسی جگہ پر رکھ دیے، پھر واپس آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی اور نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ معاذ جو مصنوعی خراٹے لے رہا تھا اس کی یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اب لحاف کے نیچے وہ اس کی اس حرکت پر مسکرا رہا تھا۔ یہاں پہ ہماری کہانی ہوتی ہے ختم۔ اگلی قسط پہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ آج کی کہانی پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور اگر آپ ایسی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا۔